ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ نزدیک آئیے، مل کے بیٹھ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير قال الله تبارك وتعالى في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الذل لا ينزل حتى ترجعوا إلى دينكم وإلى جهادكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر أو كما قال عليه الصلاة والسلام أما بعد میرے محترم بھائی اور بزرگوں ذرا قریب ہو جاؤ او بھائی دیر شریف مل جاؤ قریب ہو جاؤ دین کی بات سننے کے لیے بیٹھے تھے جسموں کو جوڑ کے بیٹھنا دونوں کے بیچ میں جگہ چھوڑ کے نہیں بیٹھنا دیکھو بیچ میں جگہ چھٹی ہوئی ہے کیا ہمارے آقا مسجد ربیعی کے مرکز میں آتے تھے صحابہ نے بولے ممبر کے قریب ہو جاؤ صحابہ ممبر سے ایسا قریب ہوتے تھے اگر ان کے اوپر چادر اڑے تو جہاں تو گڑا نظر نہیں آتا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا اصول ہے جو ہمارے رسول نے بتایا بیٹھو بھائی تھوڑی دیر بیٹھو سمجھے جی تھوڑی دیر فجر کے بعد بیٹھنے سے کتنا بڑا اجر و ثواب معلوم ہے سنیے ہمارے آزو بازو والوں پہ اللہ کا خیر اترا پھر بھی ہم کو ہدایت نہیں ملی اللہ کہتا ہے تھوڑی دیر فجر کے بعد میرے لیے بیٹھ جا میں دن بھر کے لیے تیرے ساتھ ہو جاتا ہوں کتنی بڑی بات یہی بات اگر کوئی لیڈر والا منسٹر والا تو ہم بیٹھتے اٹھتے چلو ہاں یا یہ بولنے کہ بھائی جو بھی فجر کی نماز کے بعد بیٹھے گا اس کو 1000 کی نوٹ ملیں گی کسی 1000 کی نوٹ پہ بیٹھتا نہیں 100 کی نوٹ پہ بھی بیٹھتا چلو 100 کی نوٹ دیے تو بھی بیٹھتا پھر دنیا کے تیتڑے اور ٹھیکری کے تمغوں کے لیے بیٹھتے اور نیکی کیسی بڑی اللہ کہتا تو میرا تھوڑی دیر کے میرا بن جا دن بھر کے لیے میں تیرا بن جاتا اللہ اکبر اللہ ہمارے بن گئے تو کام بنتے بھی کرتے بنتے ہیں لیڈر کیا کام بناتے کچھ بھی نہیں بناتے میرے بھائی اللہ کہتے ہیں کہ اور اللہ کے نبی کیا بولے تھوڑی دیر کے لیے فجر کے بعد بیٹھنا مجھے اتنا پسند ہے 4 ارب غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے کتنے 1 ارب غلام کو آزاد کرنے 12,000 کتنے 4 12 کتنے 40 کو 8,000 روپے حلال طریقے سے کما کے پورے کے پورے اللہ کے راہ میں لگانا پھر وہ قبول بھی ہو جانا کیا ہونا پہلے یہ 20 منٹ میں کوئی 48,000 کماتا گاڑے پسینے کی کمائی ایسا کمائی تو پورا پورا لگاتا بھائی کمائی سستا لگاتا پورا کیا لگاتا آج کا مسلمان زکوٰۃ دے کے نہیں مر رہا ہے کیا دے کے نہیں مر رہا زکوٰۃ کا پرسنٹیج کم ہے زیادہ ہے بہت کم ہے 40 روپये اللہ نے کسی کو دے دیا بینک بیلنس 12 مہینے گزرنا کتنے
1 روپیہ اللہ کے نام پہ صدقہ دینا. کتنا؟ 100 روپیہ اللہ نے دیا ہے تو 2.5 روپیہ. کتنا؟ 1000 روپیہ اللہ نے دیا ہے تو اس میں سے 25 روپیے. کتنے؟ کیا فرق پڑتا بولو؟ 1 لاکھ روپیہ اللہ نے دیا ہے تو اس میں سے 2500. کتنا؟ 2500 روپے. اب یہ پیسہ ہم کماتے نہیں، اللہ دیتے. پیسہ ہمارے کمانے سے آتا، اللہ کے دینے سے آتا. اللہ کے دینے سے آتا، اللہ کے کمانے سے جاتا. برسوں کی کمائیاں جو ہے کیسے منٹوں میں چلی گئی لوگوں کی. کتنے برسوں سے دکانیں جمائے تھے، کتنے برسوں سے مکانہ بنائے تھے. ایک اللہ کا خیر آ گیا تو سب ختم ہو گیا. دینے میں بھی دیر نہیں لگتی اور لینے میں بھی دیر نہیں لگتی. تو 1 لاکھ روپیہ اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے تو اس میں سے 2500 روپیہ اللہ کے نام سے لینا. یہ 2500 روپیہ نکالنے سے بقیہ 97,500 بولو 97,500 77,500. تو ان پیسوں کی اللہ حفاظت کی ذمہ داری لیتے. کیا کرتے؟ یہ پیسہ چورا نہیں لوٹتے، یہ پیسہ ڈاکٹروں کے ہاتھ میں نہیں جاتا، یہ پیسہ لائروں وکیلوں کے ہاتھ میں نہیں جاتا. سمجھے؟ اس پیسے کی اللہ حفاظت کی ذمہ داری آتی. ورنہ ریٹیل میں کمائے تو ہول سیل میں جاتا. ہاں، چوراں گھر میں گرتے، لوٹتے، نہیں دیا تو پیٹتے، نہیں دیا تو پھر سلا کے گلے کاٹتے. ಪಟ್ಟ ಪಗುಲೆ ಪಟ್ಟ ನಮ್ಮು ನಡಿ ಬೊಡ್ಡು ನಾಗದು. ಪಟ್ಟ ನಮ್ಮು పట్ట పగునే నడి బొడ్డున దోసుకోపోయినారు, గొంతులు కోసుకోపోయినారు बच्चे. कई किस्से आते पेपर में, घर में घुसे, पूरे घर वालों को सुला के काट दिए, पूरा पैसा लेके चल दिए. रिटेल में कमाए तो पूरा होलसेल में ही गया. ये तो ऐसी बीमारी अल्लाह डाल देते, कोमा में ले जाके रखते. इसमें हाँ, एक एक दिन को बिल बनती, नहीं एक एक घंटे को बिल बनती. कोमा में कैसा बनती? घंटे घंटे को बिल बनते रहती. 100 की बनती, हजारों की बनती, हजारों की, लाखों की. अब पूरा पैसा जो है हॉस्पिटल के हवाले, डॉक्टरों के निवाले करते. किसके? हॉस्पिटल खाती, डॉक्टर ना खाते. बोलो, पूरा पैसा चोरी के हवाले, चोरों के निवाले. इसके चोरा खाते, चोरी खाती. हाँ, फिर प्रॉपर्टी भाइयों में तशवाई नहीं टूटे तो पीट फूटी करती. क्या पीटी? अब पीटा फोड़ लेके, सराम फोड़ लेके, हाथा तोड़ लेके एप्लीकेशन देने कहाँ जाते? टाउन को. बोलो, टाउन को कहते हैं केस को डाउन करने कहाँ लिया था? कोर्ट को. कोर्ट को कहते सपोर्ट को कौन रहते? लाहिरा वकीला. फीस दिए तो केस लेती, बगैर फीस के केस लेती. क्या तरीका है कर्नूल का? फीस दिए तो केस लेती. अब पूरी प्रॉपर्टी कोर्ट के पीछे बैठी, वकीलों के हाथ में बटी करती. इससे हाँ, ये दलीलों की खाली पीठ फूटी. पूरा पैसा कोर्ट के हवाले, वकीलों के निवाले करती. कोर्ट खाता, वकीला खाते. पूरा पैसा वकीला खा लेते. तो ये रिटेल में कमाए तो ज़कात नहीं दिए तो अल्लाह होलसेल में कमा देते. यानी तो फिर ऐसा अल्लाह का खैर अज़ब आता, सारा किया कराया कमाया सब चले जाता. ईमानदारी से बोलो जी, जितों पे नमाज फर्ज है पढ़ रहे हैं मुसलमान. तो वो फर्ज के महीनों में अज़ाब आया. अब इस महीने में कितने मुसलमान घरों में सो रहे. अज़ाब को देख के तो आंखें खुल जाना था, पूरे जो है अल्लाह के घर में आ जाना था. हमारे आका सिर्फ आसमानों में बादल देखते हैं. क्या देखते? फौरन मस्जिद में दौड़ के आते थे और नमाज पढ़ के रोते थे, अल्लाह नफे वाली बारिश मांगता हूँ. तो ठीक, अब जो बारिश करनूल ज़िले पे या महबूब नगर के आजू बाजू पे, आलमपुर पे, नफ़े वाली नुकसान वाली? नुकसान वाली बारिश. बारिश में नफ़ा भी है, बारिश में नुकसान भी है. नफ़े वाली बारिश मांगता हूँ तो अल्लाह के नबी मस्जिद में आते थे. आज अल्लाह का अज़ाब देखकर भी मस्जिदों में नहीं आ रहे. ये समझो उन पे आया. अरे उन पे आया तो हमारे पे नहीं आ सकता, कोई दूसरी लाइन से आ सकता. इसलिए मेरे भाई ऐसे वक्त में अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना, अल्लाह को मनवाना, गिड़गिड़ाना. कुरान में है फिल बर्री वल बहरी बिमा का सदी नास
خشکی اور تری میں جو بھی ہو رہا ہے یہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں. سمجھے نہیں؟ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے اللہ حالات چاہتے. اللہ کو بندوں سے دوستی ہے دشمنی ہے؟ دوستی ہے. اللہ انسان کو جتنا چاہتے 18,000 مخلوق میں کسی کو نہیں چاہتے. جناتوں کو اتنا نہیں چاہتے جتنا آدم کے بچوں کو چاہتے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا. مگر جناتوں کو اللہ نے ایک ہی چانس دیا. کتنے؟ عبادت کرتے رہے، خوشحال رہے. جب عبادت چھوڑ دیے اللہ نے ان کو برباد کر دیا، زمین سے مٹا ہی دیا، ان کو ہٹا ہی دیا. مگر انسانوں کے ساتھ ایسے نہیں. انسانوں کو اللہ نے عبادت کے لیے بنایا، بندے عبادت چھوڑ دیا تو اللہ نے نبیوں کو بھیجایا. اس کو کوئی نبی جناتوں کے پاس نہیں آیا. جتنے نبی آئے کس کے پاس آئے؟ انسانوں کے پاس آئے. 1.25 لاکھ نبی آئے. جاؤ میرے بندوں کو سمجھاؤ، میرے بندوں کو میری عبادت میں لگاؤ، میرے طرف بلاؤ، کلمے کی دعوت دو، ایمان کی طرف بلاؤ. میں اپنے بندوں کا نہ دنیا میں نقصان دیکھنا چاہتا، نہ جو پرماننٹ زندگی ہے وہاں بھی ان کا نقصان دیکھنا نہیں چاہتا. دنیا کی زندگی ٹیمپروری، بولو پرماننٹ ہے، ٹیمپروری ہے، تھوڑے دن کی زندگی ہے، ختم ہونے والی ہے. ہاں آخرت والی زندگی ہمیشہ کی ہے. دنیا سے بڑی زندگی خبر کی ہے. خبر میں کتنے سال رہنا ہے؟ دنیا میں بہت کے بہت ہم لوگ 60-70 سال رہتے. کتنا؟ حضور نے فرمایا میری امت عمر 60 اور 60. بولو اس کے بعد کھاٹ، پھر قبرستان کا گھاٹ. کھاٹ کے جو بولتے مردہ لے جانے کی ٹیکسی. پہلے زمانے میں ڈولے وولے نہیں تھے. جو کھاٹ پہ بڈھا 100 کو مرتا تھا وہی کھاٹ پہ جنازہ اٹھا لے کے جاتے تھے. اب گھاٹ بولتے شمشان گھاٹ بولتے. قبرستان کو ہندی میں شمشان گھاٹ بولتے. کوتا گھاٹ، کھاٹ پہ لے لینا، گھاٹ پہ سلا کو آنا 60 کے بعد. اس کے بعد ہاں سمجھے. اب وہ کھاٹ لے جا کے سلاتے تھے. وہ کھاٹ گھر کو بھی لاتے بھی نہیں تھے، لائے تو کوئی سوتے بھی نہیں. سوئے تو نیند آتی. ارے مردے کو لے کے تو پلنگ پہ کھاٹ پہ سو تو نیند آتی. کون کی جو ہے بھول سے سو گیا، ارے دن ادھر مردے کو لے کے بول کو بیٹھ جاؤں گا. ایو مردے کو لے کے تو پلنگ میں میرے سنائی ادھر آؤ، میں بھی چلے جاتا نہ کرتے. نیند آتی نہیں آتی. تو میرے بھائیوں ہماری زندگی 60-70 سال سے بڑھ کے نہیں. خبر میں کب تک رہنا ہے؟ قیامت تک. بولا آدم علیہ السلام خبر میں سو کے 10,000 برس سے زیادہ ہوا. کتنا؟ 10,000 سال ہو گئے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں 60.3 سال رہے. کتنے؟ 63 سال. اور خبر میں سو کے کتنے سال ہو گئے؟ 1400 سال کمپلیٹ ہو گئی ہے. 1500 سال 15ویں صدی ہے. دنیا میں صرف 60.3 اور خبر میں پھر قیامت تک ابھی کتنے سال ہوتے تو کوئی بول سکتے؟ خبر سے بڑی زندگی میدان حشر کی ہے. حشر کے میدان میں ہر انسان کو وہاں کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر. کتنا؟ 50,000 سال یہاں کے ہوئے تو اگر ایک دن ہوتا. اب پتہ نہیں ایک ایک گھنٹہ کتنے ہزار سال کا رہتا. وہاں کے 24 گھنٹے 50,000 سال. کتنے؟ ہاں. اور ایک ایک گھنٹہ کتنے ہزار سال پڑتے. پھر اس سے بڑی زندگی ہے آخرت والی. وہ تو ہمیشہ ہمیشہ. مطلب تو کب تک کے لیے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے. ہم فیہا خالدون. جنت میں بھیجے تو بھی کہیں گے ہم فیہا خالدون. دوزخ میں بھی کہیں گے ہم فیہا خالدون. ہمیشہ کے لیے جاؤ. اب ہمیشہ کا کوئی مقدار ہے نہیں. تو میرے بھائیوں یہ بڑی بڑی زندگی ہمارے سامنے ہیں. اس کی تیاریوں کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. اور ایسے وقت میں جب کہ اللہ ناراض ہو رہے ہوں، خدا کا قہر عذاب آ رہا ہو، یہ وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا ہے، رونے کا ہے، معافی مانگنے کا ہے. اللہ کہتا ہے میرا محبوب جب تک تو زمین پہ رہیں گا میرا کوئی عذاب دنیا میں نہیں آئے گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رہے تک کوئی عذاب نہیں آتا. پھر بھی ہمارے آقا ڈرتے تھے نہیں؟ کیا کرتے تھے؟ ڈرتے تھے. چاند گرہن ہوتا مسجد میں دوڑتے تھے کہیں قیامت تو نہیں آ گئی. سورج گرہن ہوتا، سورج گرہن پکڑ لیتا تو ڈرتے تھے کہیں قیامت تو نہیں آ گئی.
بادل ہوتے تو ڈرتے، تیز ہوائیں چلے تو ڈرتے تھے اور مسجد میں آتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنا خدا کا قہر عذاب دے کر بھی نہیں ڈرنا، یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر اللہ سے ڈریں گے، معاف میں فرمایا جب تک تمہاری امت استغفار کرتے رہے گی، کیا کرتے رہے گی؟ گناہوں سے معافی مانگتے رہے گی، جب بھی ہمارا عذاب تمہاری امت پر نہیں آئے گا۔ مجھے نہیں، یہ کرنول کیا ابھی بنا نہیں، کتنے سال سے کرنول ہمیں کل پرسوں بھی بنائے، بولو یہ ہندری ندی کل پرسوں بھی چلی نہیں، بہت دن سے چل رہی۔ بولو بھائی، 15 ابھی چالو ہوئی، وہ کب سے چل رہی؟ کرنول کب سے بنا ہوا ہے؟ مگر کرنول کی ہسٹری میں اتنا بڑا عذاب آیا کبھی؟ سمجھے نہیں؟ چند اللہ والے ہوتے ہیں جن کی طرف سے اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ چند ہستیاں چلے گئے کرنول سے، سب سے اہم سید نور اللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس ولی کی خبر کو نور سے بھر دے، جنت درجے بلند کر دے، سمجھے نہیں؟ اور ہمارے منیر احمد صاحب، اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے۔ ان کے برسوں زمانے گزرے، سمجھے نہیں؟ اب ان کے جانے کے بعد میرے بھائیوں، ہم کو اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ ایک چنستیاں ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے عذاب رکا ہوا رہتا ہے، آقا تھے عذاب رکا ہوا تھا، تو ہمارے نبی جانے کے بعد عذاب کو روکنا ہے تو ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، کیا کرنا؟ توبہ استغفار کرنا، معافی مانگنا، بندوں کا گڑ گڑانا اور اللہ کو معافی مانگنا، اللہ آنے والے عذاب کو ٹال دیتے۔ بندوں کا تعلق خدا سے ملانے کی محنت کرنا۔ ہمارے حضرت مولانا شاہ محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دین کی محنت اگر صحیح ہوئی، کیا ہوئی؟ فکر کے ساتھ ہوئی، اخلاص کے ساتھ ہوئی، کڑن اور تڑپ کے ساتھ ہوئی، رونے دھونے کے ساتھ ہوئی، تو اللہ کے جو عذاب آنے والے تھے، اللہ اس عذاب کو جو ہے ہٹا دیں گے، سمجھے نہیں؟ اپنی مددیں بٹھا دیں گے، سمجھے؟ وہ اللہ کی مدد صدیوں میں آنے والی تھی، اللہ برسوں میں لائیں گے، اس میں برسوں کی مہینوں میں لائیں گے، مہینوں کے ہفتوں میں لائیں گے، ہفتوں کے دنوں میں لائیں گے، دنوں کی گھنٹوں میں لائیں گے، گھنٹوں کی منٹوں میں لائیں گے۔ اگر محنت غلط ہو گئی، جو اللہ کے عذاب صدیوں میں آنے والے تھے، اللہ سالوں میں لائیں گے، مہینوں میں لائیں گے، یا ہفتوں میں لائیں گے۔ اللہ انصاف والے ہیں، بولے اللہ نا انصاف نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، میں انصاف والا ہوں، تمہارے اعمال پر تم کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ہمارے آقا شب معراج میں جب آسمانوں پہ چڑھ رہے تھے تو ایک چیز دیکھے، کچھ اوپر سے نیچے سے اوپر جا رہا ہے، کوئی اوپر سے نیچے آ رہا ہے۔ جبریل سے پوچھے، جبریل یہ نیچے سے اوپر کیا جا رہا ہے، اوپر سے نیچے کیا آ رہا ہے؟ اور میں آقا نیچے سے اوپر جو جا رہا ہے یہ انسانوں کے اعمال ہیں، کیا ہے؟ اوپر سے جو آ رہا ہے انسانوں کے اعمال کے حساب سے حالات ہیں، کیا ہے؟ حالات ہیں۔ اللہ کو خوش کرنے والے اعمال جاتے ہیں تو بندوں کو خوش کرنے والے حالات آتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال جاتے ہیں، انسانوں کو پریشان کرنے والے حالات آتے ہیں۔ آج ہمارے اعمال اللہ کو خوش کرنے والے، ناراض کرنے والے، ناراض کرنے والے۔ بیچ میں ایک مرتبہ بہت دن تک بارش نہیں آیا تو اللہ بارش کو روک کے تڑپاتے، نہیں برسا کے ترساتے، کبھی برسا کے بھی ترساتے۔ ایسا بارش رک گئی کہ دالے سے مول کے سوکھ جانے لگے، پہچانوں کے دل دکھ جانے لگے۔ تو میں حیدرآباد کے بس اسٹینڈ میں بیٹھ کے، ایک عورت میرے بازو بیٹھی ہوئی تھی بس کے انتظار میں، میں بولا ఏందమ్మా ఇట్లా ఎండాకాలం అయిపోయింది వాన లేకుండా ఇది تو فٹ بول کیا بولے పాపం పెరిగిపోయింది నాయనా కట్టి کیا بولی عورت بولی ایک بولی باری بولی పాపం పెరిగిపోయింది నాయనా భూమి భరిస్తలేదు కట్టి یہ زمین روزانہ اللہ سے بولتی ہے اللہ یہ جو پاپ دنیا میں ہو رہا ہے میں برداشت نہیں کر سک رہی ہوں، اللہ تو اجازت دے دے میں ایک ہی جھٹکے میں سب کو نگل جاتی ہوں، کیا کرتی ہوں؟ ہاں یہ ہوائیں روزانہ مانگ رہے اللہ یہ گناہوں کی فضا ہم دیکھ نہیں سک رہے، تو اجازت دے دے ایک ایک اٹھا کے پٹک دے کیوں کرتے، ایک ایک اٹھا کے پٹکتی نہیں پٹکتی ہوا، جب طوفانی ہوائیں چلتے بڑے بڑے شہروں کا ایڈریس نہیں رہتا،
چھانا اکھڑ جاتے پیڑوں کے ساتھ۔ یہ سمندر روزانہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ تو اجازت دے دے ہم بارڈر کو چھوڑ کے تیرا آرڈر لے کے سب کا مرڈر کرا دیتے۔ اللہ کہہ رہے نہیں نہیں، میرے بندے پہ مجھے رحم ہے، انتظار کرو، میرا بندہ توبہ کرے گا، توبہ کرے گا، توبہ کرے گا۔ آخری سانس تک اللہ انتظار کرتے، ابھی آئے گا، ابھی آئے گا، ابھی آئے گا، انتظار کرو۔ بندوں پر اللہ کو بڑی محبت ہے، بہت ہی زیادہ میرے دوستو۔ پھر بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ ایک مسجد ہے، اللہ ہم سب کو مدینہ جانے کی توفیق دے، آمین بولو۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد اجابہ، کیا نام؟ وہاں بیٹھ کے اللہ کے نبی نے 3 دعائیں مانگی، پوری امت کے لیے مانگی، قیامت تک کے لیے مانگی۔ کب تک کے لیے؟ ہاں، پہلی دعائی مانگی، اللہ میری امت پر ایسی بارش بند مت کر دے جسے پوری امت بھوک سے مر جانا، تڑپ تڑپ کے مر جانا۔ تو اللہ نے فرمایا میرا محبوب میں تیری دعا قبول کروں، قیامت تمہاری امت کو بھوک سے مرنے نہیں دوں گا، آکلی چاول بولو مرنے نہیں دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام موجود ہے دنیا میں، پیغمبر موجود ہے، بارش بند ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام پوری قوم کو لے کے نکلے، قاہرہ شہر سے باہر آئے دعا کرنے کے لیے، ہزاروں کا مجمع لے کے نکلے، دعا مانگنے، اللہ پھر امت پہ بارش برسا دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس مجمع میں ایک کبیرہ گناہگار ہے، کتنے؟ ایک بڑا گناہگار ہے، بڑا گناہگار، اس کی نحوست سے ہم نے بارش کو روک دیا۔ کتنے کبیرہ گناہ؟ ایک، سب نیک، اس میں ایک کبیرہ گناہگار کی رہنے کی وجہ سے نبی کی موجودگی میں بارش نہیں ہو رہی۔ اور ہمارے میں کتنے کبیرہ گناہگار ہیں؟ بولو بھائیو، نماز چھوڑنا چھوٹا گناہ، بڑا گناہ کبیرہ گناہ، شراب پینا کبیرہ گناہ، پیاہ کاٹا کھیلنا، جوا کھیلنا کبیرہ گناہ، روزہ فرض ہے روزہ نہیں رکھنا کبیرہ گناہ۔ جیسے کتنے مسلمان کبیرہ گناہگار ہیں؟ ایک ہی ہے، ارے ایک ہی ہے نہیں، بے حساب ہے، بے حساب ہے۔ نماز پڑھنے والے زیادہ ہے، چھوڑنے والے زیادہ ہے، چھوڑنے والے زیادہ ہے، پڑھنے والے بہت کم ہیں۔ اتنی محنتیں ہو رہی ہیں، اتنی گشتیں ہو رہی ہیں، اتنی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کہاں کی جماعتیں آ رہی ہیں، پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اپنے عذاب کو لاتے ہیں جی۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے والے، ہاں میری جماعت میں میری امت میں کبیرہ گناہگار ہے، اس کی وجہ سے بارش بند ہے۔ کونے کی باہر نکل جا رہے، بولے کیا بولے؟ کہاں نکل جا، اس میں سے نکل جا، تیری دلیل، تیری نحوست سے تیری دلیل ہے کہ بارش نہیں ہو رہی، فوراً نکل جا اس مجمع میں۔ اب نے بولا نکل گیا تو بدنام ہوتا ہوں، کیا ہوتا ہوں؟ ہاں یہ پاپی ہے، بدنام ہوتا ہوں، نہیں نکلا تو بارش نہیں ہوتی، نہیں نکلے تو کیا نہیں ہوتی، نکل گیا تو بدنام ہوتا ہوں، ہاں نکل گیا تو اللہ بدنام ہوتا ہوں، نہیں نکلا تو بارش نہیں ہوتی، بھٹک گیا، پریشان ہو گیا۔ اب اندر ہی اندر اللہ سے توبہ کیا، کیا کیا؟ مگر اللہ نکل جاؤں گا، سب کے نظر میں آ جاؤں گا، بدنام ہو جاؤں گا، میری عزت چلی جائے گی، اور نکل نہیں جاؤں گا تو فیصلہ کیا بارش نہیں ہوگی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ کیا بولا؟ معاف کر دے اللہ، معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، میں رجوع ہوتا ہوں، میں گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، پر اندر ہی اندر اللہ سے گر گرا کے معافی مانگی۔ بارش شروع ہو گئی، کیا شروع ہو گئی؟ موسیٰ علیہ السلام بولے اللہ ابھی تو بولا گناہگار بارش نہیں ہوتی، پھر بارش ہو رہی ہے۔ فرمایا موسیٰ جس کی وجہ سے رکی تھی اسی کے طرف سے آ گئی، اسی کے طرف سے، جس کی وجہ سے رکی تھی اسی کے طرف سے ہم نے آگ برسا دیا۔ وہ کیا ہوا؟ ہمارے بندے نے ہم سے کمپرومائز کر لیا۔ کیا کر لیا؟ کمپرومائز کر لیا، معافی مانگ لیا۔ ہاں اتنا جلدی ولایت لیا، اتنے جلدی اللہ سے جوڑ لیا، وہ بندہ آخر کیسے؟ اللہ ذرا دکھا دینا، کہتے کیا کرے، ذرا بتا دینا کون ہے وہ۔ اللہ بولے موسیٰ جب تو گناہگار تھا جب نہیں بتایا، اب توبہ کرے تو اب کیوں بتاؤں گا؟ میرا بندے کا مسئلہ ہے، چھوڑ دو، بیچ میں نہ کو آؤ، کہتے جی۔ دیکھو اللہ کتنے رحیم، کتنے کریم۔
میرے بھائیوں ایسے وقت میں اللہ سے گر گرانا، معافی مانگنا، تاکہ آئندہ پھر کوئی عذاب ہمارے اوپر نہ آئے. سمجھے نہیں؟ دنیا میرے دوستو جب محنتیں کمی ہوتی ہیں، محنتیں صحیح نہیں ہوتی ہیں، اللہ ناراض ہوتے ہیں، عذاب آتے ہیں. ابھی جو میں حدیث پڑھا اس کا ترجمہ بول کے بات ختم کرو. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، آقا کا فرمان سچ ہوتا نہیں ہوتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اذا تبایعتم بالعینا واخذتم الزنا بالبقر ورضیتم بالزرع. میری امت کے اعمال خراب ہو جائیں گے، کیا ہوں گے؟ اور میری امت بیلوں کے دمیں پکڑ پکڑ کر زراعت میں لگ جائے گی. وَأَخَذْتُمْ الزِّنَا بَالْبَقَرِ، بقر کہتے ہیں بیلوں کو. وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، پھر اپنے زراعت میں لگ جائیں گے، اس پہ راضی ہو جائیں گے. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، میری دین کی محنت کو چھوڑ دیں گے. دین کی محنت کو، دین کی جدوجہد چھوڑ دیں گے، دنیا میں لگ جائیں گے اور اللہ کا کام چھوڑ دیں گے. تو کیا ہوگا؟ سلط اللہ علیکم الذلہ، اللہ اپنا عذاب لا کر سروں پہ کھڑا کر دیں گے. ذلت کا عذاب لائیں گے، پریشانیاں لائیں گے. کب تک یہ پریشانیاں رہیں گے؟ لا ينزعوا حتی ترجعوا الی دینکم و الی جہادکم، جب تک میرے بندے تمہاری امت دین کی محنت کی طرف نہیں آئے گی، جب تک یہ عذاب سروں پہ سے نہیں جائیں گے. تو میرے بھائیوں جو بھی حالات ہمارے آ رہے ہیں، ہمارے اعمال کے حساب سے آ رہے ہیں. اعمال سدھریں گے تو حالات سدھریں گے. ہمارے نبی جب آئے تھے رحمت عالم بن کر آئے. کیا بن کر؟ دنیا سے رحمتیں نکالنے کے لیے آئے. جب آئے تو پوری دنیا زحمتوں میں، مصیبتوں میں پڑی ہوئی تھی، پریشانی میں پڑی ہوئی. خاص طور سے مکہ پوری دنیا میں بھکا، مکہ پوری دنیا میں پریشانوں کا دھکا، مصیبت میں پکا. کھانے کو کھانا نہیں، پینے کو کپڑا نہیں، رہنے کو جھونپڑا نہیں، رہنے کو ہر لائن سے مجبور تھے. بھوک کے ڈر سے اپنی بائک کی بچوں کو زندہ کاٹ دیتے. وہ کام کرتے تھے جو کام جنگل کے درندے شیر چیتا بھی نہیں کرتے. یہ شیر چیتا چیر پھاڑ کھانے والے جانور ہیں، اپنے بچوں سے محبت کرتے، دشمنی کرتے، پیار کرتے، وار کرتے، پیار کرتے. ہر جانور اپنے زہریلے سانپ اپنے بچوں سے پیار کرتے، وار کرتے. سانپاں پیار کرتے، شیراں پیار کرتے. اور یہ عربوں کو دیکھو اپنے بچوں کو وار کر رہے ہیں، دنیا سے زندہ پار کر رہے ہیں. جی وجہ کیا تھی؟ مکے میں اللہ کا گھر ہے. کیا ہے بولو؟ بیت اللہ کہاں ہے؟ ہم کدھر نماز پڑھتے؟ مکے کی طرف، کعبے کی طرف. جی یہ کعبہ کہاں ہے؟ مکہ شہر میں ہے. بولا مکے میں زمزم ہے. بولا مکے میں صفا مروہ ہے. مکے میں سارے نبیوں کی قربانیاں ہیں. ساری ابراہیم اسماعیل کی قربانیاں مکے میں ہیں. یہ سب مکے میں ہے، تو پھر یہ پریشانیاں کیوں ہیں؟ پریشانوں کی وجہ یہ تھی کہ مکے والے ایک اللہ کو چھوڑ کے کتنے خداؤں کی پرستش کرے تھے. ارے کتنے بتوں کو مان رہے تھے؟ 360. بول اللہ ہے کتنے؟ بولا اس کا کوئی پارٹنر ہے؟ کوئی ہیلپر ہے؟ بولا وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں. تنہا اللہ اکیلا ہے. جو کر رہا ہے اکیلا اللہ کر رہا ہے. یہ جتنا بارش برسایا اللہ نے اپنے حکم سے برسایا. یہ جتنے انسانوں کو ترسایا اپنے عذاب سے ترسایا. اکیلے اللہ ہے. اب ایک اللہ کو چھوڑ کے کہیں اللہوں کی عبادت کرتے اللہ کو غصہ آتا نہیں آتا؟ بولا آتا نہیں. اب کسی کی بیوی جو ہے اپنے مرد کو چھوڑ کے دوسرے مرد سے تعلقات جوڑے تو غصہ آتا نہیں آتا؟ تھوڑا آتا، زیادہ آتا؟ بولا بات تو بھڑکے میں قطر کے ٹکڑے کر دیے. سمجھے؟ حالانکہ بیوی کا انہیں کیا بنایا؟ بولا کیا بنایا؟ آنکھ بنایا، ناک بنایا، کان بنایا، کیا ہاتھ بنایا، پیر بنایا، کیا بنایا بھائی؟ کچھ بھی نہیں. قاضی کے سامنے بیٹھ دو، قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا، سنگل جا کو ڈبل کیا کرتے. سنگل جا کے
ریٹیل جا کے ہول سیل ہوا. اب بھڑکا آ گیا, غصہ آ گیا, طلاق طلاق طلاق, قصہ ختم, جو مرد کا حصہ ختم, آپس کا غصہ ختم کر. 3 بول سے جڑتا ہے, 3 بول سے توڑتا ہے. جی ہندوؤں میں موڑ ملو بولو, ఇక్కడ మూడు పలుకులు, అక్కడ మూడు ముళ్ళు, ఇక్కడ 3 مرتبہ قبول کیا قبول کیا قبول کیا, سنگل جا کو ڈبل کیا گیا. اور اللہ ہمارا کیا نہیں بنایا, اے اللہ ہمارا کیا نہیں بنایا, سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناک تک باڑی کون بنائے, کیا رکھ کے بنائے, ٹاٹا کمپنی میں, باٹا کمپنی میں, آلمن کمپنی میں, رحمان کمپنی, بولو ماں کے پیٹ میں, کہاں پر, ماں کے پیٹ میں رکھ کے بنایا. اللہ کہتے 3 اندھیریوں میں, بولو ماں کے پیٹ کا اندھیرا, ماں کے پیٹ میں بچے بننے کا ایک روم ہوتا, بچے دانی بولتی, وہ اندھیرا, اور بچے کے اوپر ایک چادر لپٹی ہوئی رہتی, وہ اندھیرا. 3 اندھیروں میں تمہاری فٹنگ کیا ہوں. ناک لگایا, آنکھ لگایا, کان لگایا, کون لگائے, ہونٹ بنایا, پیٹ بنایا, پیٹ بنایا, کون بنائے, اماں بنائے, بابا بنائے. اماں بابا تو ایک بال نہیں بنا سکتے, کیا نہیں بنا سکتے, جسم کی کھال نہیں بنا سکتے, بنا سکتے. لاکھ پلاسٹک سرجری کرو, یہ خدا کے چمڑے کی نزاکت کوئی لا سکتا, یہ کھال کوئی دے سکتا. دنیا کے بالاں بناؤ, مگر قدرتی بالوں کی خوشنمائی آ سکتی, اللہ بنا دے. آنکھ بنائے, ناک بنائے, کیا کیا بنے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ارے نمک حرام, میں تجھے جیسا بنایا ہوں, میری 18,000 مخلوق میں کسی کو نہیں بنایا. 2 بیٹیاں ماں کے پیٹ میں چارجنگ بھر دیے, کہاں پر, ہماری جو بیٹی ہے نا, جو لائٹ ہے نا آنکھوں میں, جو روشنی ہے, کہاں بھرے, ماں کے پیٹ میں بھرے. تو موت تک چل رہی نہیں چل رہی. تمہارا سیل فون ایک بار چارجنگ کرے تو موت تک چلتا نہیں, بار بار کرانا. موٹر کی بیٹری ایک بار چارجنگ کرے تو ہمیشہ چلتی. یہ بیٹری بھی چارجنگ کراتے کہ بھائی اس کو چارجنگ کراتے, ان کی سوئچ میں لگا کو آنکھ میں لگا لیا, کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے بھائی, شاٹ مار رہا, لائٹ ختم ہو رہی, اب سائڈ پہ جا رہے, محمد اس میں تو جاتا ہی نہیں. بولو بھائی نہیں, کیونکہ یہاں نہیں چارجنگ کر سکتے, اللہ موت تک کے لیے چارجنگ بھر دیا. جی 2 ساؤنڈ باکس لگائے, کتنے کان کتنے ہیں, 2 ہیں. ایک لگائے تو کتنی پریشانی تھی, بولو 2 کے بجے ایک لگائے تو ہلا ہلا کے منڈے کے نٹام بولٹا ایک ہی دن میں ڈھیلے ہو کے گر جاتے تھے. وہی تبدو نعمت اللہ لا تحصیٰ. ارے نمک حرام, میری نعمتوں کو تو گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتا. گن سکتے کیا کیا نعمت اللہ نے دیا. یہ ایک نعمت کے شکرانے میں ساری زندگی سجدے میں مر جائیں گا, ایک ہاتھ کا ریٹ ادا نہیں ہوگا. اس کا ہوتا ہر پارٹس مارکیٹ میں ملیں گا تمہارے کو, ہمارا پارٹس کا ملے گا. یہ آنکھیں کوئی مارکیٹ میں ملتے, یہ ناک ملتی, یہ ہاتھ ملتے, بولو سائیکل پارٹ ملتا, موٹر سائیکل پارٹ ملتا, جی اسکوٹر پارٹس ملتا, ہر پارٹ ملتا. ہمارا پارٹ ملتا نہیں ملتا, بلکہ اللہ نے پرمٹ لگا دیا. ہمارے چلنے کے ٹائراں بولے تو پیراں, بولو ہمارے چلنے کے ٹائراں کو سے یہ پیراں. گاڑی ٹائروں پہ چلتی, بغیر ٹائروں کے چلتی. قانون نے کیسے چلتی کی, اب ہم پیروں پہ چلتے, بغیر پیروں کے چلتے. اب ہر گاڑی کا ٹائر گھستا نہیں گھستا, بولو بھائی کمپنی سے آئے تو تاخیر تک چلتے نہیں, بیچ میں ٹائراں بدلتے, ٹائراں بھی بدلتے, ٹیپاں بھی, اب یہ ٹائراں بھی بدلتے. بولو بھائی نائلان کے ٹائراں بڑے پلان سے بنائے تو بھی گھستے نہیں گھستے, لوہے کے پہیے لگائے تو بھی گھستے نہیں گھستے, پتھر کے لگائے تو بھی گھستے. یہ ٹائراں گھستے. چپل جوڑے کتنے گھستے, ارے چپل جوڑا کتنے کرتے, زندگی بھر کے بولتے نہیں, سال بھر کے بولتے. ٹاٹا کمپنی کے لائے تو بھی گھاٹا ہی چھوڑا کرتے. کیا ہونا, ٹاٹا کے لاؤ, باٹا کے لاؤ, گھستے نہیں گھستے. یہ پہنا گھستے کیسا, یہ کون سا میٹیریل ہوگا, یہ کون سی کمپنی کا لبر ہے, میڈ ان چائنا کا نہیں, میڈ ان جاپان, میڈ ان انڈیا کا نہیں, میڈ ان رحمان. بولو اوپر سے آنے والا سپر لبر کہتے ہیں, کون سا. ہاں نوح علیہ السلام 950 سال پیدل چلے, گشت کرے ریسٹ کرے, انہوں 950 سال کیا کرے, گشت کرے ریسٹ نہیں کرے. ایک انچ تو بھی ان کا پیر گھسا
روزانہ پتھر پہ لگڑ لگڑ کے دھو، ایک بیچ بھی گھستا؟ بولو، اگر پیراں گھسے سرکار، چپلاں گھسے سرکار، ہمارے پیراں میں اگر روزانہ گھسنا شروع کرے گھستے 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 مرتوں کو محمد حسین اتنا ہی رہتا، خالی پیشانی رہتی تھی. کیا رہتی تھی؟ اب پیشانی رہے تو نشہ نہیں پہچان سکتی. تیرا مرد کون میرا مرد کون، دونوں جوڑوں کے دل میں درد شروع ہو گیا. تیرا بیٹا کون میرا بیٹا کون، دونوں کا بھی گھاٹا ہو رہا ہے. پورا چہرہ دیکھو تو پہچان سکتے، پیشانی دیکھو تو پہچان سکتے، شکر کون غفور کون محمد حسین کون معلوم کر سکتے. دیکھو اللہ نے کیسے پیر بنائے، زندگی بھر بغیر چپل کے چلو کیسے، اور روزانہ رگڑ رگڑ کے دھو، ایک اس تو بھی گھستا ہے. کیا پیر اللہ نے بنائے ہیں، کیا آنکھ اللہ نے بنائے ہیں، کیا کان اللہ نے بنایا ہے، کیسے پیارے ہاتھ اللہ نے دیا ہے. ہاتھ نہیں دے تو کوئی کام کر سکتے؟ ارے ہاتھوں کے بغیر کام کر سکتے؟ ہاتھ بنایا، 3 جوائنٹ لگایا، کہتے یہاں ایک جوائنٹ، یہاں ایک جوائنٹ، یہاں ایک جوائنٹ لگایا. اگر یہ جوائنٹ لگانے مجھے ہاتھ کو ٹائٹ کرے گا کیا کرے، کیا کرے؟ ٹائٹ. جوائنٹ نہیں ہے، ٹائٹ. اب کھانے میں ہاتھ ڈال کے بسم اللہ بولتے شکر کا نوانا غفور کے منہ میں کہتے یا اللہ، یہ کہیں کی پریشانی نہیں ماں. اب شکر کو کھانا تو غفور کو دھوپ کو لانا کرتے، کس کو؟ پارٹنرشپ میں کھانا. تو کہاں میں کیسا کھاؤں، پیسہ دیتا تھا نیچے جاتے یار. اب نہیں تو منڈی دال کو جانور کھائے سر کا کھانا. اب گرم گرم کوڑ منڈی دال کو کھا کے آنکھیں میں ناک میں جا کو ٹھہرتا ہے، بھاگتا ہے، پرکو پرکو بولتا ہے بیٹھ بیٹھے ابھی 2 اور بیٹھ، تھوڑی دیر بیٹھ، فون آ رہا ہے، فون کو بند کر کے بیٹھ جانا. سمجھے؟ تو میرے بھائیوں، میں اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے اللہ کا تعارف کرا رہا ہوں، اللہ کی بڑائی بتا رہا ہوں، کیا کیا نعمت اللہ نے دیا ہے. ایک نعمت کے شکرانے میں زندگی بھر سجدہ کرے تو بھی ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں. ویسے اللہ نے کتنی نعمتیں دیا ہے. ان ساری نعمتوں کا میرے دوستو شکرانہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے ہاتھ بن کے ادب سے کھڑے ہوں، قیام بولو، اور اللہ کے سامنے سر جھکا دیں، رکوع، خدا کے قدموں پہ سر ٹکا دیں، سجدہ. یہ چیزیں ہمیں کرنا ہے، سمجھے؟ تو اس طرح سے اللہ کے نظاموں کو روکنے کے لیے میرے دوستوں سب سے بڑا جو ذریعہ ہے دین کی محنت ہے. کیا ہے بولو؟ دین کی محنت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا 3 قسم کے لوگ جس بستی میں ہوتے ہیں اس بستی پر اللہ کا عذاب نہیں آتا. کتنے قسم کے؟ 3 رقم کے لوگ ہونا. اللہ کے لیے آپس میں جڑنا، اس کے لیے ہاں لڑنا نہیں، جڑنا. اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنا. دنیا کے لیے محبت کرنے والے بہت ہیں. اب لیڈر جو ہے ووٹوں کے لیے محبت کرتے ہیں، کئی کے لیے محبت کرتے ہیں، انہیں ووٹوں کے لیے اور پبلک نوٹوں کے لیے. پبلک ووٹ لینے گئے تو نوٹ لی ہنڈی کریں، ووٹ لی ہنڈی، نوٹ استعمال ووٹ استم کریں، نوٹ استعمال. اب دے دے کے کم وقت عادت بگاڑ دیے. اب ووٹ ڈالے وہ تو نوٹ لے کر دیں جی. اب نوٹاں دے رہے نہیں دے رہے ووٹاں لینے کے لیے. تو یہ جو ہے ووٹوں کے لیے، نوٹوں کے لیے، یا جو ہے پیپروں کی رپورٹوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے جڑنا. اس کے لیے اب یہاں جس کے لیے بیٹھے ہم لوگ، ووٹ کے لیے بیٹھے، نوٹ کے لیے، دین کے سپورٹ کے لیے، بولو آسمان کی رپورٹ کے لیے بیٹھے. دوسرے آدھی راتوں میں اٹھ کر رونا. کیا کرنا؟ آدھی راتوں میں اٹھ کر رونے والے. اور تیسرا اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلانا. یہ 3 رقم کے لوگ جس بستی میں ہوتے اس بستی میں اللہ کا عذاب نہیں آتا. جی شاہ دولہ ایک بزرگ تھے، روزانہ گشت کرتے تھے. کب گشت کرتے تھے؟ ڈیلی روزانہ جانا، پوری بستی میں دعوت دے کے مسجد میں آنا. تو ایک آدمی بھی نہیں آتا تھا ان کے بلانے، مگر بلانا نہیں چھوڑ رہی. بلانا آؤ کو میرا کام تو بلانا ہے. بولا کیا کرنا ہے؟ ہاں. اب ایک آدمی رحم کا بولا حضرت ویسٹ کریں، ٹائم ویسٹ کریں گے کیا کریں گے؟ ویسٹ تو کرو، گاؤں چھوڑ کے وسٹ تو ہو جاؤ گے. روز جا کو مر رہی، کوئی بھی آنکھوں نہیں مر رہے نا جی. کئی کو جی تمہیں بلا بلا کو مرتے ہیں. تو کیا پیاری بات بولے تو ہم سب کے لیے ٹانک پلائے. کیا پلائے؟ ہم گشت کرنے والے، ملاقات کرنے والے، مسجد وال جماعت والوں کے لیے ٹانک پلائے
کیا پیارا جملہ بولے بھائی، میں یہ روزانہ جا کے ان کے گھروں پہ اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، یہ اچھا کام کر رہے ہیں برا کام کر رہے ہیں؟ اچھا کام ہے برا کام ہے؟ تو بولو اچھا پھر میرے بلانے کے باوجود یہ بیٹے جو نہیں آ رہے ہیں ڈھے کی پکڑ پہ بیٹھے ہیں، انہوں اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں؟ بولا اللہ کی طرف بلانے کے باوجود بھی نہیں آنا، یہ اچھا ہے برا ہے؟ تو فرمایا جب وہ برائی کو نہیں چھوڑے تو میں اچھائی کو کہیں کو چھوڑ دوں گا؟ کیا بات، اللہ اکبر! جب وہ برائی کو نہیں چھوڑے تو میں اچھائی کو کیسے چھوڑ دوں؟ بلاتے رہتا ہوں، بلاتے بلاتے میں تو مر جانا، سنتے سنتے یہ بیٹے تو مر جانا، جب تک بلاتے ہی رہنا کریں، جب تک کیا کرنا؟ بلاتے ہی رہنا۔ اللہ ہمیں جو ہے بعد میں بات کرو، سمجھے؟ بلاتے رہنا۔ اخیر میں جو ہے بلاتے بلاتے دیکھو ایک بات بول کے ختم کرو، اللہ کے جیسے مارکیٹ میں ہر چیز کا ریٹ فکس ہے، کیا ہے؟ سائیکل کا ریٹ فکس ہے، بائک کا ریٹ فکس ہے نہیں، اب اتنے پیسے لے گئے تو سائیکل دیتا نہیں، اب 2000 کی سائیکل کو 200 لے کے گیا، کتنے؟ سائیکل دیتا نہیں، گردن میں ہاتھ دیتا ہے، کیا کہتا بھائی 200 لے جا کے سائیکل جو بولے تو سائیکل دیتا نہیں، گردن میں ہاتھ دے کو باہر نکلتا، گیٹ آؤٹ، کم 2000 کی بجائے 200 لایا کرتے، دیتا ہو رہے؟ اچھا 2000 میں 200 کم رہے تو بھی دیتا؟ بولو وہ 2000 کمپلیٹ ہونا تو اللہ کے پاس بھی ہدایت دینے کے لیے ایک ریٹ فکس ہے قربانیوں کا، اس کا گشتوں کا، ملاقاتوں کا، محنتوں کا، جدوجہد کا، گھرے گھر جانے تڑپنے کا اور آنسو بہانے کا، ادھر محنت ادھر دعا، ادھر محنت ادھر دعا، خالی بیج ڈال کے خاموش بیٹھ جانا نا، پانی بھی دینا کھیت کو، بولو پھر باڑ بھی لگانا نہیں لگانا، پاڑ نہیں ہونا بتاؤ، باڑ لگانا، کیا لگانا؟ اس کے لیے اطراف میں آڑ لگانا، پھر اس کی نگرانی کرنا، گھاس پھوس اکھاڑنا نہیں چھوڑ دینا، غلط گھاس جو اڑتا ہے کھیت کے ساتھ اس کو نکالتے نہیں چھوڑ دیتے، نہیں نکالے تو کھیت بڑھتا نہیں بڑھتا، گھاس اکھاڑنا، پانی دینا اور دوائیں دینا نہیں دینا، گرومر دینا، پٹلے دینا، یوریا دینا، اندر کی نیچے کی دوائیں دینا، اوپر کی دوائیں بھی مارنا، یہ سب کرے تو کھیت پکتا نہیں، خالی بیج ڈال کے گھر میں بیٹھ جانا۔ اسی طرح محنت کے ساتھ ساتھ دعائیں ہیں، بولو جیسا کھیتی کو پانی دیے تو کھیتی سیراب ہوتی ہے، محنت کر کے آنسو بہانے سے یہ دین سیراب ہوتا ہے۔ ہمارے آقا دن بھر گشتیں کرتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے، رات بھر کیا کرتے تھے؟ ارے سوتے تھے روتے تھے، بولو ہمارے نبی سوتے رہتے، ساری رات روتے تھے۔ اللہ یہی بولا، دن میں بولا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، چادر کے اوڑھنے والے میرے نبی اٹھ جا، میرے بندوں کو میرے طرف بلاؤ، میری بڑائی بیان کرو، میرے سے ڈراؤ۔ تو دن میں کہا گیا میرے بندوں کے پاس جاؤ، میری بڑائی کی طرف دعوت دو۔ جب سارا دن محنت کر کے آقا تھک تھکا کے، مار کھا کے، خون میں نہا کے، جھڑکیاں کھا کے، گالیاں کھا کے، آنکھ میں دھول ڈالی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پہ کانٹے وال منڈیاں ڈال کے کھینچتے تھے کفار، پیچھے سے کانٹے کے منڈی ڈال کے سے کپڑے پورے پھٹ کے تار تار ہوتے تھے، اتنے پتھرے مارتے تھے سارا بدن خون میں رنگین ہو جاتا۔ ایک مرتبہ بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر پبلک کے بیچ میں تبلیغ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ایک آدمی اٹھا چہرے انور پر مار دیا آپ کے، جس چہرے کے میں چاند میرے دوستوں شرمندہ، سورج شرمندہ، زمین آسمان جس نبی کی جوتیوں کے نیچے ہے، اس نبی کے چہرے انور پر جس چہرے سے اللہ محبت کرتا ہے، سارے انبیاء محبت کرتے ہیں، مار دیا۔ آقا کھڑے میں ساری پبلک ہنس رہی ہے، مار دیا۔ دوسرے آدمی اٹھ کے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا۔ تیسرا آدمی اٹھا دونوں ہاتھوں میں مٹی لے کے آنکھوں میں ڈال دیا۔ چوتھا آدمی اٹھا آپ کا گریبان پکڑ کے جو کھینچا ہے کرتے کو نیچے تک پھاڑ دیا۔ یہ پورے تکالیفیں دی جاتی تھی، پتھرے کھاتے تھے، خون میں نہاتے تھے۔ زینب کہتی ہے میرے بابا صبح گھر سے نکلتے، کب نکلتے؟ صبح چلے جاتے، دوپہر کا ٹائم ہوتا، پھر بھی ہوتا، ٹفن چلے جاتا، لنچ کا ٹائم چلے جاتا، میرے بابا کو گھر یاد نہیں آتا، میری اماں کا انتقال ہو گیا، میں بیٹی بابا کی خدمت گزار، نگرانکار، ذمہ دار تھی، میرے بابا کا انتظار کروں، میرے بابا صبح چلے گئے، ٹفن کے لیے نہیں آئے، دوپہر کے لنچ کے لیے نہیں آئے، میرے بھائیوں عصر کا ٹائم ہو گیا نہیں آئے،
یہاں تک کہ مغرب ہو گئی، میرے بابا نہیں آئے۔ رات کا کھانا کھا کر مکہ سو گیا تو بھی میرے بابا گھر نہیں آئے۔ صبح چلے گئے۔ قیامت تک آنے والے ہم گناہگاروں کے لیے، ہم امتیوں کے لیے، پوری انسانیت کے درد و غم کو لے کر آقا گھر سے چلے گئے۔ ایک ایک گھر پہ جا رہے، ایک ایک آدمی سے مل رہے، ٹوٹیاں پکڑ لے رہے، عاجزی کریں، دعوت دے رہے، اللہ کے بندو، اللہ کو پہچانو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، جنت میں لے جاؤ، محنت کریں۔ رات ہو گئی، سارا مکہ کھا کے سو گیا، میرے بابا کا ایڈریس نہیں۔ میں دروازے میں کھڑی ہوں، چاروں طرف دیکھ رہی ہوں، زاروں قطار رو رہی ہوں۔ میرے بابا صبح گئے، ٹفن کہاں، لنچ کہاں، ڈنر بھی کھا کے لوگ سو گئے، میرے بابا نہیں آئے۔ مختلف پریشانیاں میرے بے چین کرتی تھی۔ میرے بابا کے راستے میں کانٹے بچھائے، کئی کانٹوں میں پھنس تو نہیں گئے، آنکھوں میں دھول ڈالے، آنکھیں ملتے ہوئے دیکھے تو نہیں۔ میرے بابا کے جو ہے مختلف طریقے سے آقا کو ستایا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ میرے بھائیوں حتیم میں نماز پڑھے تھے، اللہ ہم سب کو مکہ جانے کی توفیق دے، آمین بولو۔ حتیم میں جا کر رونے کی توفیق دے۔ مکے میں ایک جگہ ہے بیت اللہ میں، اس کا نام حتیم ہے۔ ہر حاجی، ہر حاجانمہ اس میں جا کے 2 رکعت پڑھ کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ گرنے سے پہلے اللہ ان کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ ہر نبی رویا ہے، ہمارے آقا گھنٹوں جا کے حتیم میں، ہم گناہ گاروں کے لیے روتے تھے، ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیتے تھے، حتیم میں نماز پڑھے تھے۔ 4 کافر آئے، دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نماز پڑھیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے، کوئی گن مین نہیں ہے، موقع اچھا ہے، گلے میں پھانسی ڈال کر ادھر 2 کافر ادھر 2 کافر کھینچ رہے، آقا کا دم گھٹ رہا ہے۔ میرے بھائیوں ڈر کے چلے گئے۔ ایک بار مقام ابراہیم کے بعد نماز پڑھے تھے، اونٹ کو ذبح کر کے پیشاب پاخانے کی پوٹیاں لا کے گردن پہ رکھ دیے، اتنے وزندار پوٹیاں تھے آپ سر نہیں اٹھا سک رہے تھے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے تھے، کوئی صحابی آئے گا پوٹیاں ہٹائے گا، میں سر اٹھاؤں گا، کوئی صحابی تو آیا نہیں۔ آپ کی لختے جگر، نور نظر، آنکھوں کی تارا، دل کی پیارا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، میرے بابا ابھی تک گھر نہیں آئے، امی تو ہے نہیں، اماں چلے گئے دنیا سے، سیدنا خدیجہ کا انتقال ہو گیا تھا، بابا ہے تو گھر نہیں آئے۔ میرے بابا کو کوئی ستائے تو نہیں، میرے بابا کہیں تڑپتے پڑے تو نہیں، بلکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ڈھونڈ لیتے۔ جب خانہ کعبہ میں آ کے اپنے ابا جان کو، ہمارے نبی کو دیکھا، چیخیں مار کے رونے لگی، یا اللہ کون دشمن ہے میرے بابا کے سر پہ یہ وزندار پوٹیاں رکھے، میرے بابا دنیا میں ہے یا چلے گئے، کہیں دم گھٹ کے دنیا سے اٹھ تو نہیں گئے، بلکہ سیدہ فاطمہ نے ادھر ادھر کھینچا، پوٹیاں گر گئے۔ آقا نے سر اٹھایا، بیٹی کو روتا ہوا دیکھا، ایک دم آقا کی ہچکیاں لگ گئی، رونے لگے، بیٹی فاطمہ تیرے بابا کو دیکھ کر تو پریشان نہیں ہونا، تیرے ابا کی جان کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے چکا ہے، جان سے کوئی نہیں مار سکتی۔ ہاں فاطمہ، قیامت تک آنے والی میرے گناہگار کمزور امت کے لیے میں مصیبت اٹھا رہا ہوں، میرے مصیبتوں کے صدقے میں اللہ میری امت کو جہنم سے بچائے گا، میری امت کو جنت میں لے جائے گا۔ تو میرے بھائیوں دن بھر ہمارے آقا خاموش نہیں بیٹھتے تھے، سارا مکہ سونے تک گشتیں کرتے تھے۔ صبح کا ناشتہ نہیں، دوپہر کا کھانا نہیں، رات کا کھانا کھا کے مکہ سو جاتا۔ 3 وقت کے بھوکے نبی، پیاسے آقا، پتھرے کھا رہے، خون میں نہا رہے، آنکھوں میں دھول ڈال رہے اور ستا رہے۔ زینب کہتی ہے یہ سارا منظر ہوتا تھا، میں دربار میں انتظار کر رہی ہوں، میرے بابا ابھی تک نہیں آئے، اور آدھی رات ہونے کے بعد سارا مکہ سو جاتا، سڑکیں سنسان ہو جاتی، ایک آدمی بھی روڈوں پہ نظر نہیں آتا۔ جب میرے بابا کو گھر یاد آتا، میرے گھر واپس آتے، میں انتظار کرتی، آدھی رات کو آتے، ایک بار آنے لگے، دیکھ کر خوش ہو گئی، میرے بابا زندہ ہے، آ رہے، مگر مجھے اندھیرے میں نظر نہیں آ رہا تھا میرے بابا گھر سے کیسا گئے کیسا آ رہے۔ جب میرے ڈھیلیج کے سامنے آ تو کیا دیکھتی ہوں، جیسے کافر نے ایسا موٹا پتھر لے کر جو سر پہ مارا ہے، سر پھٹ کر پورے کپڑے خون میں رنگین ہو گئے۔ دیکھتے میرا دل ہل گیا، میرا کلیجہ ہل گیا، میری چیخیں نکل گئی، میں زاروں قطار رونے لگی، یا رسول اللہ میرے بابا جان اس دشمن نے آپ کے سر کو مارا ہے، کپڑوں میں نہا کر، خون میں نہا کر آگے، کسی نے کانٹی دار منڈے ڈال کر سامنے پیچھے سے کھینچا، سارے کپڑے پھٹ کے تار تار ہو گئے، کسی نے دھول لے کر آنکھوں میں ڈالا، 14ویں رات کے چاند کے سر کا پورنما چندر جیسا چہرہ دھول میں چھپا ہوا ہے، کسی نے کچرے کی ٹوکری سر پہ اڈل دیا، سر میں اور داڑھی میں
زلفوں میں کچرا ہے، دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی، میں دارو قطار رونے لگی۔ گھر میں جا کر تمالوں میں پانی لا کر بابا کا چہرہ دھو رہی تھی، درد بھرے انداز سے رو رہی تھی، بابا جان کوئی اتنی مصیبتیں اٹھا رہی یا رسول اللہ، اپنی امت کے لیے اتنی مصیبتیں اٹھا رہے، ہم بیٹیوں کو تڑپا رہے۔ میں رونے لگی، مجھے روتا دیکھ کر میرے بابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگی، بیٹی زینب تو پریشان نہیں ہونا، تیرے بابا کی جان کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے چکا ہے، جان سے تو کوئی نہیں مار سکتا۔ ہاں بیٹی، یا ہمت سکھانے والی گناہگار کمزور امت جس میں میں بھی ہوں، آپ بھی ہے، ہم سب کا نام لے کر رونے لگے۔ زینب اس امت کے لیے تیرے بابا مصیبت اٹھا رہے، میری مصیبتوں کے صدقے میں اللہ میری امت کو آخرت میں جہنم سے بچائے گا، امت کو اللہ ہدایت دے گا۔ تو میرے بھائیوں، اتنی محنتیں کر کے اتنی قربانیاں دے کے 21 سال تک ہمارے آقا تڑپے ہیں، 23 سال ملے آپ کو، 40 سال میں نبی بنے، 60 کو 3 سال میں دنیا سے گئے، 23 سال کے اندر 21 سال قوم ستاتے گئے، آپ تکلیفیں اٹھاتے گئے، راتوں میں روتے گئے، دن میں پتھرے کھانا، خون میں نہانا، دھول آنکھوں میں ڈالنا، پھر رات بھر سونا نہیں، رونا، ادھر راتوں کو رونا، دن میں جو ہے تکلیفیں اٹھانا۔ جب محنتیں ہو گئی، پھر اللہ نے 21 سال میں یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، میرا نبی اب تیرا کام ہو گیا تو استغفار کر۔ اب لوگ جو روزانہ مانتے نہیں تھے، مارتے تھے، اب ایسا اسلام میں آنے لگے، ریٹیل میں نہیں، ہول سیل میں آنے لگے۔ طائف کی پوری بستی 4.5 کلومیٹر تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتھروں سے ویلکم کیا تھا، پتھروں سے سسا ختم کیا تھا، پتھروں سے خوش آمدید کیا تھا۔ وہ ساری بستی طائف کی ایک ہی دن میں مسلمان بن گئی۔ پہلی مسجدوار جماعت جو مسجدوار جماعت مدینے میں بنی، مسجدوار جماعت کا کام شروع ہوا، پہلی جماعت طائف سے آئی، وہاں سے میرے بھائی آئے، پھر دین کا کام چلا، پھر سارا مکہ مسلمان ہو گیا، پورا سعودی مسلمان ہو گیا، پھر ملک شام مسلمان، ملک یمن مسلمان، ملک ایران مسلمان، ملک مصر مسلمان، خیسر و کسرا مسلمان ہو گئے۔ 21 سال محنت کرنے کے بعد اللہ کے پاس وہ قربانیوں کا ریٹ جمع ہو گیا۔ جیسے مارکیٹ میں ہر ریٹ فکس ہے، اتنا ریٹ لگے تو وہ چیز لا سکتے، تو 21 سال میں ریٹ پورا ہوا۔ اللہ نے پورے عرب کو، عجم کو، ملکوں کو اسلام میں داخل کر دیا۔ میرے بھائیوں، اگر دین کی محنت ہوں گی، یہ اللہ کے غضب نہیں آئیں گے، یہ خدا کے غضب نہیں ہوں گے، یہ پریشان نہیں آئیں گے۔ دین کی محنت چھوڑنے پر دین اللہ کے بندے اللہ کو ناراض کریں گے، اللہ ناراض ہو کر یہ مصیبتیں لائیں گے۔ تو لہذا یہ وقت میں 2 کام ہمیں کرنا ہے، ایک اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور اللہ سے معافی مانگنا، تڑپنا، کچھ اپنے طرف سے صدقہ خیرات، ان پریشان حال بھائیوں کی مدد کرنا۔ ہم خوش ہیں، ہمارے سارے اسباب صحیح ہیں، جن کے اسباب چلے گئے اپنے میں سے ان کو دینا۔ اللہ بہت محبت کرتے ہیں، کسی بندے کی ہمدردی اور قربانیوں سے اللہ بہت چاہتے ہیں، تو ان کا ساتھ دینا۔ میرے بھائیوں، ان کے بیچ میں جا کے ان کے دلوں کو اللہ کی طرف پلٹانا، اللہ کی طرف متوجہ کرنا۔ دیکھو بھائیوں، ہماری بدعملیوں سے یہ مصیبت کے دن دیکھنے پڑے، یہ پریشانی ہمارے سر پہ آگے پڑے، یہ جو ہے ہمارے اسباب چلے گئے، پھر بھی اللہ کا بڑا انعام ہے، جانی نقصان نہیں ہوا، جانوں کی حفاظت کیا، ورنہ بعض دفعہ جانے بھی جاتے ہیں، مالا بھی جاتے ہیں، بہت کم لوگ مرے ہیں، مگر اسباب تو سب کے چلے گئے۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہے۔ دین کی محنتوں میں کچھ کمی ہو گئی، راتوں کے رونے میں کچھ کمی آ گئی۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس کی وجہ سے یہ ہوگا۔ ایک جگہ اجتماع ہو رہا تھا، اجتماع میں آگ لگ گئی، اور میرے بھائیوں شامیانہ جلنے لگا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، فرمایا رات کے رونے میں کچھ کمی آ گئی ہے، اس لیے اجتماع میں یہ آگ لگی ہے، تو راتوں کا رونا ہو، دن میں اللہ کے بندوں کے پاس جانا ہو، اور ایک ایک کو اللہ کی طرف بلانا ہو، سمجھانا ہو۔ یہ گشتوں والی محنت، یہ مسجد وار جماعت کی محنت ہم کریں گے، صحیح طریقے سے کریں گے، پھر راتوں میں اٹھ کے روئیں گے۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو گئی۔ کالی کملی والے نے آ کے فرمایا، حضرت جی بول دو ساتھیوں سے، محنت تو بہت ہو رہی ہے، مگر راتوں کے رونے میں کمی آ گئی، راتوں کے رونے والے نہیں رہے۔ ہمارے آقا روتے تھے، ایک ایک انسان کے لیے روتے تھے۔ حضرت عمر سوتے نہیں تھے،
ساری رات گیس لگاتے تھے اور انسانوں کے لیے روتے تھے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح ہمارے جتنے اکابر بڑے ہیں، روئے ہیں، آنسو بہائے ہیں، پھر اللہ کے عذابوں کو دور کیے ہیں، تو اس طرح ہمارا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہو، رونا ہو، مانگنا ہو، پھر اللہ کے بندوں کے پاس جانا، اس کی محنتیں ہونا، صرف پورے انسانیت پر، خاص طور سے پورے مسلمانوں پر محنت ہونا ضروری ہے عذاب کو روکنے کے لیے۔ سیدھے اوقات بھی لگائیں، مزیدوار جماعت میں بھی جڑیں۔ مزیدوار جماعت کے جو کام ہیں، 2 تعلیم، گھر کی تعلیم، مزید تعلیم، اس کا اہتمام کریں، 2 گشتوں کا اہتمام کریں۔ اپنی مسجد کے اطراف جتنے مسلمان ہیں، جب تک ایک مسلمان بھی بے نمازی رہیں گا، ہم اطمینان سے کھائیں گے نہیں، سکون کی نیند سوئیں گے نہیں، جب تک اپنے پورے بھائیوں کو مسجد میں لائیں گے نہیں۔ ایسے حوصلے کریں گے، اللہ بھی ہدایت کے فیصلے کریں گے۔ ہمارے عزائم کو دیکھ کر اللہ فیصلے کرتے۔ یہ دوسرے پھر اپنے پڑوس کے محلوں کے گناہوں کی وجہ سے جو عذاب آئے گا، تو اس سے ہمارا محلہ بھی نہیں بچے گا۔ تو اپنے اطراف اکناف میں جتنے پڑوسیاں ہیں، پڑوسیوں کی مسجدیں ہیں، چند ساتھی ایک مسجد کو پکڑ لیں، چند ساتھی ایک مسجد کو پکڑ لیں، اس طرح اطراف پورے شہر میں محنت کا ماحول بنائیں، تو پورے شہر کے گناہوں کی وجہ سے عذاب آئے گا، ہماری مسجد وال جماعت کی گشت اس عذاب کو نہیں روک سکے گی۔ پورے شہر میں محنت کرنا، تاکہ شہر کے گناہوں کی وجہ سے عذاب آئے گا، اس عذاب کو اللہ روک دیں گے۔ اس طرح سے ایک محنت ہو، پھر اللہ کے سامنے توبہ اللہ کرنا ہو، گڑ گڑانا ہو، معافی مانگنا ہو، پھر اپنے اوقات کو لے کے نکلنا۔ میرے بھائیوں، خرچ کرنے سے آدمی آگے پیچھے ہوتا ہے، سارا کیا کرایا سب مٹی میں مل گیا، سب پانی میں بہہ گیا۔ اگر اللہ کے راستے میں تھوڑا خرچ کر دیتے، زکوٰۃ نکالتے، جو کم پرسنٹیج کا پیسہ نکالتے، اللہ یہ حالات نہیں دکھاتے۔ اللہ جو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین بولو۔ اللہ ہر ایک عمل پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ وقت ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا، معافی مانگنے کا، توبہ اللہ کرنے کا۔ یہ وقت ہے بندوں میں گھس پٹ کر جن کے دل اللہ کے عذاب سے نرم ہو گئے۔ میرے بھائیوں، نرم زمین میں بیج ڈالے تو آسانی سے اٹھتا ہے، یہ نرم دلوں میں بات ہدایت کا بیج ڈالے تو آسانی سے اٹھتا ہے۔ ان بھائیوں سے جا کے ملیں، ان کی دلجوئی کریں، ان کے حوصلے بڑھائیں۔ دیکھو بھائی، ہماری بدعملیوں سے عذاب آیا، اب بھی موقع ہے، توبہ کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ جتنا مال اللہ نے چھینٹا ہے، وہ مال اللہ دینے میں کوئی دیر نہیں لگتی، اللہ دے دے گا، پھر خوشحال بنائے گا۔ اللہ کے خزانوں میں بے حساب اسٹاک رکھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، دینا چاہیں تو کئیوں راستے ہیں، اس کے واقعات ہیں، اللہ کیسا دیتے ہیں، کیسے نوازتے ہیں۔ اب بھی کچھ گیا نہیں، ابھی موقع ہے۔ دنیا چھوڑو، 2 روز کی زندگی ہے، یہاں کے اسباب کیا، یہاں کی خوشیاں کیا، یہاں کے گھر کیا۔ اصل مسئلہ آخرت کا ہے، اصل مسئلہ موت کا ہے، اصل مسئلہ خبر کا ہے، اصل مسئلہ میدان حشر کا ہے۔ مالک یوم الدین، ججمنٹ کا دن کا مالک اللہ ہے، اس دن ججمنٹ صحیح ہونا ہے۔ اس کے لیے میرے دوستوں، تھوڑی محنتیں ہوں گی، تھوڑی قربانیاں دیں گے۔ یہ وقت میں اپنے کچھ حوصلے دکھانا ہے، اللہ کی مددوں کے فیصلوں کو زمین میں اتارنا ہے، کچھ عزائم ہم کر لینا ہے۔ دیکھو، اتنا سارا ہو گیا، سارا کیا کمایا ہاتھ سے نکل گیا، اس میں کا تھوڑا بھی اللہ کے راستے میں لگائیں گے، تھوڑی جان لگے گی، اللہ جان کی حفاظت کریں گے، تھوڑا مال لگے گا، اللہ مال کی حفاظت کرے گا۔ میرے دوستو، اس کی طرح کچھ عزائم کر کے، کچھ ارادے کر کے اپنے بھائیوں کو ان مصیبتوں سے بچانے کے لیے خدا کی راہ میں چل پھر کر دیہاتوں میں جاؤ، گاؤں میں جاؤ، اطراف میں جاؤ، بندوں کو خدا کی طرف لاؤ، اپنے اوقات لگاؤ۔ جتنا ہم نکلیں گے اتنا اللہ کی مددیں ہوں گی۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، ایمان والو میرے کام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، میں تمہاری کام کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو کون میرے نام پر کھڑے ہوتا ہے؟ اللہ اعلان کرے، ہم کھڑے نہ ہوں، اس سے ذرا میرے دوستو برا دن کبھی زندگی میں نہیں آئے گا۔ حوصلے کرنا ہمارا کام ہے، فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ ہم حوصلے کریں، اللہ کے فیصلوں کو زمین پہ اتاریں، ہم ارادے لکھائیں گے، اللہ ہماری مرادیں آسمانی خزانوں سے پوری کریں گے۔ جو ارادے کر کے کھڑے رہتا ہے، اللہ ان کی مرادوں کو پورا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جو اپنے ناموں کے لکھانے کا حوصلہ دکھاتا ہے، اللہ اپنی مددوں کا فیصلہ زمین پہ اتارتا ہے۔ ہم کریں گے، اللہ کی طرف سے مددیں ہوں گی۔ تو اس لحاظ سے ہمت کر کے، حوصلہ کر کے کچھ عزائم لکھاؤ۔ میرے بھائی، ایسے وقت میں نکل جاؤ،
اللہ کے راہ میں تڑپ جاؤ، رات میں اٹھ کے رو، بندوں کے پاس جاؤ، دعوت کی محنت سے ہی اللہ کا عذاب تھم جاتا ہے، رک جاتا ہے، آگے عذاب نہیں آتے۔ اس کے لیے میرے بھائیو، سب سے خوش نصیب آدمی اللہ کے دین کے شدائیوں، نبی کے فدائیوں، اللہ کے پیاروں، نبی کے شیروں، میرے دوستوں کھڑے ہو کر بولو ہم 4 مہینے کے لیے عزائم لکھاتے ہیں۔ جو عزائم لکھاتے ہیں یہ عزائم آسمان پہ جاتے ہیں، اللہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ہماری مدد کے لیے اللہ آتے ہیں۔ یہ عزائم مدینہ جاتے ہیں، آقا اپنے خبر شریف میں دعائیں دیتے ہیں۔ کون نبی کی دعائیں لینا چاہ رہا ہے؟ کون اللہ کی مدد کو لانا چاہ رہا ہے؟ کون اللہ کے راستے میں جانا چاہ رہا ہے؟ سب سے پہلے جو کھڑے رہیں گے بڑے خوش نصیب کہلائیں گے۔ سب سے پہلے کھڑے ہو کے بولو میرے 4 مہینے میری زندگی، پہلے بولنے والے بڑے خوش نصیب ہیں۔ بولو کون کون 4 مہینے کے لیے تیار؟ بولو میرے بھائی، میری تو ساری زندگی اب سے لے کے موت تک اسی راہ میں چل چل کے مر جاؤں گا۔ 1965 سے میرا کرنول سے تعلق ہے۔ کب سے؟ 1965 میں پہلی مرتبہ سائیکلوں پہ آیا تھا کرنول۔ منیر بھائی جوان، مجید قریشی جوان، حمید پریس والے جوان، میں بچہ تھا 18 سال کا۔ کتنا؟ 18 سال کا بچہ پہلا سائیکلوں پہ آیا حیدرآباد سے یہاں محبوب نگر رائچور پھرتے ہوئے آیا شانتی نگر روڈ سے۔ جب سے اب تک آتے جا رہا ہوں، اللہ موت تک بھی آنے کی توفیق دے، سمجھے نہیں، بار بار آنے کی توفیق دے۔ تم بھائیوں کے سامنے ہر جوڑ میں، ہر اجتماع میں، ہر منڈل میں، ہر دیہات میں، ہر تعلقے میں الحمدللہ میرے سفر ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں 17 سال سے لے کے اب میرے 63 سال ہو گئے جب سے میں آ رہا ہوں، سمجھے۔ اللہ آپ کو بھی نکلنے کی توفیق دے۔ ارادے کرو، یہ نام لکھیں گے، یہ نام میں ساتھ لے جاؤں گا، تہجد میں اسپیشل نماز پڑھ کے اسپیشل دعائیں کروں گا۔ اسپیشل ہونا، اٹنری ہونا تمہارے، کس کس کو اسپیشل ہونے کی جلدی کھڑے ہو جاؤ۔ بولو اسپیشل والے کھڑے ہو جاؤ، اٹنری والے بیٹھ جاؤ۔ بولو بھائی اسپیشل کس کو ہونا؟ اور میں نہیں دعا کروں گا، میرے آقا، تمہارے آقا پورے عالموں کے شہنشاہ دعا کریں گے۔ کالی کملی والوں کے ہاتھ اٹھیں گے اس مجاہد کے لیے جو اس کی اللہ کے راہ میں نکلتے ہیں۔ 1.25 لاکھ نبیوں کی دعا، 1.25 لاکھ صحابیوں کی دعا، اللہ کی مدد ہوگی انشاءاللہ۔ ہاں بھائی بولو، ابھی کون بات نہیں؟ جو ارادے کرتے ہیں اللہ ان کی مرادیں پوری کرتے۔ دیکھو یہ وقت کچھ عزائم دکھانے کا ہے، اللہ کے رحمتوں کو تڑپانے کا ہے، اپنے بھائیوں پر خدا کی رحمتیں برسانے کا ہے۔ نکلو، نکل کر گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے رو۔ یہ ٹائم میں تو بھی رونا شروع کرو میرے بھائیوں، اب کیا سوتے رہتے، بہت سوئے، سب کچھ کھوئے، اب کچھ رونے کی ماحول بناؤ، تڑپنے والا ماحول بناؤ۔ بہت سے واقعات ہیں اللہ کے سامنے، جو روتا ہے اللہ اس کا کام بناتا ہے۔ رونے والے کا کام ہوتا ہے، سونے والے کا کام نہیں ہوتا۔ جاگا سنے پایا، سویا سنے کھویا، سویا سنے کھویا، خبر میں جا کے رویا کرتے۔ یہاں سویا وہاں جا کے رویا، یا رویا خبر میں جا کے سویا۔ یہاں رونا ہے خبر میں جا کے سونا ہے، یہاں سونا ہے خبر میں جا کے رونا ہے۔ تو تھوڑی دیر کا سونا قیامت تک کا رونا، تھوڑی دیر کا رونا قیامت تک کا خبر میں سونا۔ اللہ ہمیں یہاں رونے کی توفیق دے، خبر میں سونے کی توفیق دے، اللہ کے عرش کے لیے دعوت کھانے کی توفیق دے، اور حوض کوثر پہ جا کے اللہ پینے کی توفیق دے، آقا کے ہاتھ سے جنت کا سرٹیفکیٹ لینے کی توفیق دے، اور جنت میں جانے کی توفیق دے۔ بولو ابھی کوئی ہے بھائی؟ ارادے کرو۔ دیکھو انشاءاللہ یہ لسٹ میں ساتھ لے جاؤں گا، ایک ایک بھائی کا جو نام لسٹ میں تہجد میں گڑ گڑا کے دعائیں کروں گا۔ میری دعائیں کہ آقا کی دعائیں ملیں گی، اللہ کی مدد ملیں گی۔ قرآن کے ڈائریکٹ آئے تھے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، میرا بندہ میری راستے میں نکل جا، میں تیرے کاموں کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اور آقا دعائیں دیتے ہیں اللہ میری سمتی کو سرسبز رکھے، شاداب رکھے، ہرا بھرا رکھے، ایور گرین رکھے، ہنستا بولتا رکھے، پھلتا پھولتا رکھے، جو میری بات میری امت تک پہنچا دے۔ تو رب العالمین کی مدد، رحمت کی دعا لینے کے لیے میرے بھائیوں ہم اللہ کے راہ میں جانا ہے، تو اس کے لیے عزائم کرو، ارادے کرو۔ جلد سے جلد انشاءاللہ ہم سب کے سب 4 مہینے لگائیں گے۔ بولو لگائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں 3 دن تو بہت آسان ہے، بہت لائٹ تشکیلیں، شارٹ تشکیلیں۔ 3 دن تو دوست کے شادی میں جاتے۔ کس کے شادی میں؟ دوست کے، ایک دن جانے کا، ایک دن آنے کے، دن کوڑ کھانے کا۔ کتنے دن ہو گئے؟
3 دن ہو گئے، سالے کی شادی ہے تو 8 دن پہلے جب کو سائڈ پہ رہتی، کھاٹ پہ بیٹھ دی، ڈرنوں کو بادشاہ 8 دن پہلے آرام کر دی۔ اب دوست کی شادی میں 3 دن لگاتے، تو کیا اللہ کے نبی دوست کا حق میں رکھتے نہیں رکھتے؟ بالکل رکھتے ہیں۔ اس لیے وہ 3 دن کے تو ہول سیل میں بولے، پورے اٹو گتا کمبا کتا لکھتا ہوتا مٹم پٹم پر سٹم کا مردہ نکالو، سب بولو 3 دن کے لیے دڑا دڑ سب لکھو، بولو بھائی اس پہ بھی انشاءاللہ اسپیشل دعا، جو 3 دن نکلے ان کے لیے بھی اسپیشل دعا، بولو جلد جلدی بولو 3 دن کے لیے۔ سیکنڈ سیٹرڈے سنڈے 2 دن تو چھٹی ہے، سمجھے؟ اب میرے بھائیوں 1 آدھ دن کا ایک کچھ کر لو، آگے پیچھے کر لو، نکل جاؤ 3 دن کے لیے، کیا بڑی بات ہے جی۔ دیکھو ایک محرم سے لوگ گھر سے بے گھر ہو کے پڑے ہوئے ہیں، کتنا نکلو بولے تو نہیں نکلتے، تب نکلے نہیں نکلے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ میوات کے بولے نکلو ورنہ نکالے جاؤ گے، کہتے کیا کریں گے؟ نکالے جاؤ گے، زبردستی نکالے، کنپے چھوڑ کے بھاگنا پڑے گا، کیا چھوڑ کے بھاگے نہیں بھائی، کنپے بھی چھوڑے، پوری کمائیاں بھی چھوڑے، سب جو ہے پانی کے بھجن کر کے بھاگے نہیں بھاگے۔ اگر نہیں نکلیں گے تو اللہ ایسا نکالیں گے، اگر ہم نہیں نکلیں گے اللہ پھر ایسا نکلنے کی نوبت نہیں لائیں گے۔ جن علاقے میں مولانا صاحب بولے وہ لوگ اتنا ایسا نکلے ہیں، جب فساد آیا ہے مار مار کے نکالے تو آج تک پھر اپنے گاؤں کو واپس نہیں جاتے، وہ علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے میں جا کے بس گئے، سمجھے؟ ہم نہیں نکلیں گے تو پھر اللہ نکلنے کے اسباب بنائیں گے، اور ایک نہ ایک دن نکلنا ہے، دنیا میں رہنا ہے، ارے بھائی نکلنا ہے نہیں، ہاں ہمیشہ کے لیے نکلنا ہے، تھوڑے دن کے لیے ہمیشہ کے لیے نکلنا ہے، تو نکلنے کی ٹریننگ لے کے تو لیننگ آسان ہوتی، ہاں پھر ہمیشہ کا نکلنا بھی آسان ہوتا، اس لیے 3 دن تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، 3 دن کے لیے تو بولو شارٹ تشکیل لیٹ تشکیل، ہاں بولو بھائی بولو جلدی جلدی، یہ وقت تو سبھی کے نکلنے کا ہے، ذرا نکلو، آزو بازو جاؤ، رات میں اٹھ کے رو، اللہ ہمارے بھائیوں پہ جو مصیبت آئی ہے اللہ تو ان کو سنبھال لے، اللہ تو ان کی مدد کر، اللہ نوازنے آگے برسوں کی نقصان اللہ سیکنڈوں میں پورا کر کے دکھا سکتے نہیں تھے ایسا؟ ہمارے اللہ بڑی قدرت والے، ہمارے اللہ بڑی طاقت والے، ہمارے اللہ بڑے بڑائیوں والے ہیں، ہمارے اللہ بڑے سمجھے نہیں، جو چاہے جب چاہے، سمجھے نہیں، اکھنڈ چیز کو اللہ سیکنڈ میں دیتے، کتنی دیر میں؟ پورے اکھنڈ کو اللہ سیکنڈ میں گما دیتے، سیکنڈ میں دے بھی دیتے۔ تو اپنے بھائیوں کے لیے ذرا درد بھری دعائیں کرنا ہے، اور اللہ کے راستے کی دعائیں نبیوں کی طرح قبول ہوتی، کس کی؟ ہاں گھر چھوڑیں گے تو اللہ کی مدد آئیں گی، سمجھیے، پھر دعائیں ہوں گی، تو اس بات سے وہی ارادے کرو۔ ابھی نام نہیں بھی لکھا ہے، آج دن بھر میں تیاری کر لو، کل سیکنڈ سیٹرڈے ہے نہیں، جماعت میں نکل جاؤ، بولو انشاءاللہ نکلیں گے، اللہ قبول کرے۔ اور میرے بھائیوں نیت کر لو، یہ مجیدوار جماعت کے کام میں کمزوری آنے سے یہ حالات آتے ہیں، اب نیت کرو، روزانہ ایک نماز کے بعد سر جوڑ کے بیٹھیں گے، سوچیں گے، نہیں آنے والوں کو مسجد کی طرف کھینچیں گے، کیا کریں گے؟ ہاں سوچنا ہے کون کون آ رہے ہیں، کون کون نہیں آ رہے ہیں، نہیں آنے والوں کے پاس جاؤ، عاجزی کرو، ٹوڑیاں پکڑو، پیٹ میں منڈیاں ڈالو۔ بھائیوں اتنا عذاب دیکھ کر بھی ہم اللہ کے گھر کو نہیں آنا، پھر ہمارے اوپر بھی یہ عذاب آ سکتا ہے، لہذا ہم جو ہے اللہ کے طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کی طرف آ جائیں۔ اب دلا نرم ہے، اللہ کرم کر دیتے، میرے دوستوں آسانی سے خدا کا دھرم دلوں میں اتر جاتا، تو جن پر آفت ہیں ان کے پاس بھی جاؤ، ان سے ملاقات کرو، ان کی ہمت افزائیاں کرو، ان کے حوصلے بلند کرو، اور جو ہے پھر ان کو اللہ کی طرف متوجہ کرو۔ اللہ ہم سب کو کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق دے دے۔ سورۃ شریف پڑھ لو دعا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، یا اول الاولین یا آخر الاخرین، یا ذو القوۃ المتین، یا رحیم المساکین، ویا رحم الراحمین، ویا رحم الراحمین، ویا رحم الراحمین، ویا ذا الجلال والاکرام، ویا اکرم الاکرمین، ویا بدیع السماوات والارض، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے سب محتاج ہیں، سب تیرے سامنے فقیر اور بھکاریاں یہاں بیٹھے ہوئے، فقیراں یہاں بیٹھے ہوئے، سائلاں اور دل کے گھائلاں یہاں بیٹھے ہوئے۔ اللہ ہم فکروں کی بولی سن لے،
ہم بیکاروں کی بات مان لے، یا اللہ ہم سب کو ہدایت کی بھیک دے دے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یا اللہ ہمیں ہدایت سے مالا مال کر دے، یا اللہ تیرے نور ایمانی سے مالا مال کر دے، ایمان کا نور دے دے اللہ، ہدایت کا نور دے دے اللہ۔ اللہ سارے شرک کو دور کر دے مولا، ہمارے اندر توحید اور توکل پیدا کر دے، یا اللہ تقوی پیدا کر دے، توکل پیدا کر دے، اخلاص پیدا کر دے، اخلاق کے پھل ہماری زندگی میں لگا دے، اخلاص کا رس اس میں بھر دے، دین کی محنت کرتے کرتے مرنے کی توفیق دے، مرتے مرتے بھی کرنے کی توفیق دے، آخری سانس تک تیرے دین پر ٹھہرنے کی توفیق دے، آخری سانس ایمان کا کلمہ پڑھ کے مرنے کی توفیق دے، قبر کے عذاب سے بچا لے، میدانی حشر کی شرمندگیوں سے بچا لے۔ یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درد بھری قربانیوں کا واسطہ قائم جا کر 4.5 کلومیٹر پتھر کھا کر خون میں نہا کر ہمارے آقا بے ہوش ہو کے گر گئے۔ طائف کے پہاڑا بھی رو رہے تھے، جھاڑا بھی رو رہے تھے، اتبا دشمن تک رونے لگا، زمین رو رہی تھی۔ ہائے اللہ کا محبوب اپنی امت کے لیے پتھرے کھا کھا کر 4.5 کلومیٹر پتھرے کھائے، خون میں نہا کر بے ہوش ہو گئے۔ یا اللہ طائف کی اپنے نبی کی ان قربانیوں کا واسطہ امت کو ان مصیبتوں سے نکال لے۔ کرنول پر جو تیرا خیر بنتا ہے، تیری ناراضگی بھی ہے اللہ، تیری ناراضگی کو دور کر دے اللہ۔ کرنول کے بھائیوں پہ رحم کر دے مولا، اے قدرت والے اللہ، اے رحم کھانے والے اللہ، اے کریم اللہ، اے رحمان اللہ۔ یا اللہ تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ تیرے سوا کون سا ٹھکانا ہے، کون سا راستہ ہے؟ تو ہی بے سہاروں کا سہارا ہے، تو ہی پریشان والوں کا مددگار ہے۔ جتنے ہمارے بھائی پریشان ہو گئے اللہ تو ان کی مدد کر، اللہ تو ان کے حوصلے بلند کر، یا اللہ ان کے دلوں کو مضبوط کر، یا اللہ ان کے دلوں کو تیرے طرف متوجہ فرما۔ اللہ اس مصیبت کو پورے کرنول کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، پورے کرنول کے لیے دین پر آنے کا ذریعہ بنا، تیری عبادت پر آنے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ تیرے عذابوں کو دیکھ کر تیرا ڈر دل میں بٹھا دے، تیرے طرف متوجہ کر دے، تیرے سامنے گڑگڑانے والا بنا دے، رونے والا بنا دے۔ یا اللہ اس کو پورے علاقوں کے لیے، پورے ضلع کے لیے، پورے اسٹیٹ آندھرا پردیش کے لیے، پورے ہندوستان کے لیے ان مصیبتوں کے اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا۔ ان قربانیوں کو قبول کر، جان گئی مال گیا، یا اللہ سارا مال چلے گیا، اس مال کو اپنے راستے میں قربانیوں میں ڈال لے، یا اللہ اس کی وجہ سے ہدایت کے راستے کھول دے، کرنول کو نبی کے نور کا ضلع بنا دے، یا اللہ پریشانیوں کے دور کا ضلع بنا دے، جنت کے ٹور کا ضلع بنا دے، کرنول نبی کا نور، جنت کا ٹور، ساری پریشانیوں دور بنا دے۔ یا اللہ گھر گھر میں نبی کا نور چمکا دے، گھر گھر سے جنت کا ٹور آسان کر دے۔ یا اللہ ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا، جو بھی مانگے عطا فرما، جو بھی مانگنے سے رہ گیا عطا فرما۔ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو دعائیں مانگی ہیں اللہ ان ساری دعاؤں میں ہم گناہگاروں کا حصہ نصیب فرما۔ تیرے نبی کی دعائیں ہمارے لیے قبول فرما۔ تیرے نبی ہم گناہگاروں کے لیے روتے تھے، امت پر عذاب آنے سے پریشان ہوتے تھے، جو عذاب جو مصیبتیں کرنول پر، محبوب نگر ضلع پر یا دوسرے گنٹور ضلع پر آئے اللہ ان مصیبتوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ان مصیبتوں کو انسانوں کو تنصیحت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ یہاں گیا تو گیا، آخرت میں جانے سے بچا لے، موت کے اندر اللہ آخرت میں کامیابی دے دے۔ یا اللہ گھر گھر میں تیری مددیں نازل کر دے۔ یا اللہ تیرے خیر و غضب کو ٹھنڈا کر دے، تیرے عذاب کو دور کر دے۔ مولا تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا۔ تو ناراض ہوتا ہے، پریشانی آتی ہے، تیرے رضا پر ہماری مصیبتیں جاتی ہیں، اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم کو اپنے سے راضی کر لے۔ یا اللہ تو ہم کو اپنا بنا لے، تو ہم کو اپنا بنا لے۔ یا اللہ تو ہمارا بن جا، کرنل والوں کا بن جا، محبوب نگر کی جن بستیوں میں عذاب آیا ہے ان والوں کا بن جا۔ اے اللہ ان کے دلوں کی دلجوئی فرما، ان کے بگڑے ہوئے اسباب کو پھر واپس فرما، ان کو پھر خوشحالیاں عطا فرما، ہدایت کے ساتھ عطا فرما، دینداری کے ساتھ عطا فرما، تیری محبوبیت کے ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ تیرے نبی کی دعائیں ہمارے لیے قبول فرما۔ یا اللہ
ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے محسن اور غمگین آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سوتے نہیں تھے، آقا روتے تھے، ان تو عظیم فإنهم عبادک وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم کی دعائیں دے کر آقا روتے تھے۔ تیرے محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ، طائف کی قربانوں کا واسطہ، لاڈلے نواسے حسین اور حسین اور حسن کے ساری اولاد کے کربلا کی قربانیوں کا واسطہ، کربلا کے خون میں سونے کا واسطہ، یا اللہ رات میں گڑ گڑانے کا واسطہ، پوری انسانیت کو عمومی طور سے خاص طور سے پورے مسلمانوں کو ہدایت کا راستہ دکھا دے۔ یا اللہ اپنے نبی کے قربان کے واسطے سے پوری انسانوں کو ہدایت کے راستے پہ ڈال دے، خاص طور سے مسلمانوں کو ہدایت دے دے، دعوت کی محنت کرنے والوں کی مدد کر دے، ان کی حفاظت کر دے، جن خطاؤں کو معاف کر دے، موت تک کے لیے ریکارڈ کو صاف کر دے۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے محسن اور غمگین آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در بری دعائیں، در بری قربانوں کے واسطے سے ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما، قبول اور منظور فرما، قبول اور منظور فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔